بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان کا دورہ تھا۔ اس بادشاہ کے سلطنت میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا نام عالم تھا، جو بہت علیم، فاضل اور دانا انسان تھا۔ عالم نہایت نیک دل انسان تھا، ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، ہر ایک کے ساتھ خوشی سے پیش آتا تھا۔ کتابوں سے اسے بہت لگاؤ تھا، جو بھی فارغ وقت ملتا وہ مطالعے میں لگا رہتا۔ مگر اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی، وہ دن رات سوتے جاگتے خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے ایک دن کہا، تم جانتے ہو کہ تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ ماں کی بات سن کر عالم بولا، ماں تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آخر میں بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو میری طرح کا ایک انسان ہی ہے۔ ماں نے اسے سمجھایا، ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں، نہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ ماں کی یہ بات عالم کو راس نہ آئی اور وہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے اس خواب کے متعلق نہ صرف اپنی ماں کو بتایا، بلکہ اپنے ہر جاننے والے سے بھی اس کا ذکر کیا۔ لوگ اس کی بات کو دیوانے کا خواب سمجھ کر مسکرا کر چپ ہو جاتے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے خواب کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جہاں چار لوگ اکٹھے ہوتے، وہ عالم کی خواب کی باتیں کرنے لگتے۔ بادشاہ کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے عالم کو فوراً اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے اور تھوڑی ہی دیر بعد عالم کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے عالم کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہو اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتاتے ہو۔ عالم سر جھکا کر بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ بادشاہ سلامت بولنے لگا، مگر تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ بادشاہ بننا بہت مشکل کام ہے؟ تخت پر بیٹھنا صرف بادشاہ کے بیٹے کا حق ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور تم آ کر بادشاہ بن جاؤ۔ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں، لیکن بادشاہ بھی میری طرح کی ایک انسان ہوتی ہے۔ سب انسان برابر ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک ہی طرح پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ہم برابر ہیں۔ پھر یہ کہا، ضروری ہے کہ تخت صرف اس کے بیٹے کو ہی ملے، کسی اور کو نہیں؟ عالم کی یہ بات سن کر بادشاہ سلامت سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر عالم سے کہنے لگا، تمہاری بات میری دل کو لگی ہے۔ اگر تم اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، اپنے خواب کو سچا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میری 4 شرطیں پوری کرنا ہوں گی۔ ان میں سے 2 سوالات ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، اور چوتھے ایک شرط عمل ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ 4 شرطیں پورے کر دو تو تم میرا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر عالم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی اور وہ بولا، میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور اس دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب مجھے معلوم نہ ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں جو ایک انسان مکمل نہ کر سکے۔ بادشاہ بولا، تو پھر سنو، پہلا سوال، فرض کرو میرے پاس ایک ڈبہ ہے جس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے اور اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے۔ یہ تیسرا ڈبہ ایک مضبوط دھات سے بنا ہوا ہے، لیکن جب اس دھاتی ڈبے کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے کچھ نہ نکلا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال، اگر کوئی خواب دیکھے کہ ایک سنہری تشت میں مشروم سے بھری 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں میٹھا شربت ہے اور دوسرے میں زہر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرا سوال، اگر میری بیٹی شہزادی کے پاس ایک چاندی کی تشتری ہے جس میں ایک مردانہ کڑیا اور ایک زنانہ کڑیا رکھی ہوئی ہے اور ان کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا کیا مطلب ہوگا؟ ان 3 سوالوں کے جواب دینے کے بعد تمہارا کام ہوگا کہ تم ایک ایسا شاندار مینار تعمیر کرو جو اپنی خوبصورت اور مضبوطی میں پختہ اور بے مثال ہو۔ ان شرطوں کو پورا کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، تم چاہے 3 دن
3 ہفتے، 3 مہینے یا 3 سال میں انہیں مکمل کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب تم یہ شرطیں مکمل کر لو تو تخت و تاج تمہارا ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اپنی بات مکمل کی تو عالم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوالات مجھ سے پوچھے ہیں ان کا جواب دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، مجھے وقت کی ضرورت نہیں۔ اب میں ان سوالوں کے جوابات آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کا پہلا سوال دیہاتی ڈبے کے متعلق ہے جو ایک بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور وہ بڑا ڈبہ خود ایک اور بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور جب اس دیہاتی ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ڈبے کے اندر ڈبے سے مراد شاہی خزانہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خزانہ اس وقت کی وجہ سے خالی ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے 2 پیالوں کے متعلق پوچھا ہے، جن میں سے ایک کی اندر شربت ہے جو میٹھا ہے اور دوسرے پیالے میں کڑوا زہر ہے۔ یہ دونوں پیالے سنہری تشتری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سنہری تشتری آپ کا شاہی تخت ہے، اور شربت سے مراد آپ کی طبیعت کی مٹھاس اور رحم دلی ہے۔ زہر سے مراد بادشاہت کی سختی ہے، جس کے بغیر امن و امان قائم رکھنا ممکن نہیں۔ تیسرے سوال میں آپ نے پوچھا کہ شہزادی نے ایک چاندی کی تشتری میں 2 گھڑیاں رکھی ہیں اور ان کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ اس بات کی پیغام ہے کہ شہزادی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے اور اب وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، مگر آپ اپنی شاہی ذمہ داریوں میں ذاتی ذمہ داریوں کو بھول گئے ہیں۔ عالم کے یہ جوابات سن کر بادشاہ حیرت کے مارے کچھ بول نہ سکا۔ دربار میں موجود تمام درباری اور وزیروں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کو یہ گمان نہ تھا کہ کوئی انسان ان مشکل سوالوں کے جوابات اتنی آسانی اور جلدی سے دے لے گا۔ کچھ دیر بعد عالم دوبارہ بولا، مگر وہ شاندار مینار جس کی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے اس کو تعمیر ہونے میں وقت لگے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر چوتھی شرط کو پورا کرنے کا کام شروع کروں۔ ہاں، اب تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ عالم نے اپنے ماں کو وہ سب کچھ سنا دیا جو آج دربار میں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، میرے بیٹے، ہر مرغہ اپنے ڈبے میں شیر ہوتا ہے، اور بادشاہ سلامت کا ڈبہ اس کا تخت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے بادشاہ بننے کی ناممکن خواہش کو چھوڑ دو۔ نوجوان بولا، ایسا مت کہو ماں، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم گھر سے نکلا اور اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا تاکہ اس سے مشورہ کر سکے کہ وہ کیسے ایسا مینار بنا سکتا ہے جو اپنی خوبصورتی میں پختہ ہو اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر ہو۔ کوئی بھی یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ عالم کے استاد نے جواب دیا، تم اپنے سارے رشتہ داروں کو اور دوستوں سے رابطہ کرو، کیونکہ تمہیں یہ مینار تعمیر کرنے کے لیے بے شمار مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ عالم نے استاد کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے جاننے والے ہر ایک شخص سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ خود سب کی مدد کرتا رہتا تھا، اس لیے ہر کسی نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ کچھ لوگوں نے اسے پتھر اور دیگر تعمیری سامان دیا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ بطور مستری اور مزدور کام کرنے کو تیار ہو گئے۔ سب کی دن رات کی محنت سے یہ مینار 3 مہینے میں مکمل ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کو یقین تھا کہ عالم یہ شرط پوری نہیں کر پائے گا اور وہ بادشاہ بننے کا خواب چھوڑ دے گا، مگر جب اس نے 3 مہینے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس نے چوتھی شرط پوری کر لی ہے اور ایک ایسا مینار تعمیر کر دیا ہے جیسا وہ چاہتا تھا، تو اب وعدہ پورا کرنے کی باری بادشاہ سلامت کی تھی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور جا کر مینار کو دیکھنے لگا۔ سارے وزیر بھی اس کے ہمراہ گئے۔ مینار بالکل اس کے خواہش کے مطابق تھا۔ اتنا شاندار مینار دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، پہلے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ جب سب مل کر کام کریں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو احساس ہوا اس عالم سے اپنے تخت و تاج کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ جو شرطیں اس نے رکھی تھیں وہ تو عالم نے سب پوری کر دی تھیں۔
کچھ سوچ کر اس نے عالم کو اس طرح سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ عالم سے کہنے لگا، بہت اچھا، میں تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہوں، لیکن یہ سب ایک بڑی دعوت میں ہوگا جس میں بہت سارے لوگ مدعو ہوں گے۔ دعوت والے دن شاہی محل کی دعوتی ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر مہمان کی توجہ سونے کے پیالوں میں شربت سے کی گئی شاہی توازے پر تھی۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عالم کو اپنے برابر ایک بڑی سی کرسی پر جگہ دی رکھی تھی۔ شاہی منظم نے جو پیالہ عالم کو پیش کیا، اس شربت میں بادشاہ کے حکم سے زہر ملا ہوا تھا۔ جب عالم نے اپنا پیالہ اٹھایا تو اس کے سامنے بیٹھے ایک مہمان نے اس سے پہلے ہی کہا تھا، بیٹا ہوشیار رہنا، تخت کوئی چیز نہیں جسے بادشاہ یوں آسانی سے تمہارے حوالے کر دے۔ عالم کو اپنے استاد کی بات یاد تھی۔ اس نے سب کی نظر بچا کر اپنے زہریلے شربت والا پیالہ سامنے میز پر پڑے بادشاہ کے پیالے سے بدل لیا۔ اتفاق دیکھیں، بادشاہ نے اس کی حرکت دیکھ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، عالم اپنی جگہ سے اٹھا اور دعوت کے سارے مہمانوں کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ آج کے اس دعوت میں سب سے پہلے بادشاہ سلامت اپنے پیالے سے ایک گھونٹ پیے، اس کے بعد ہم سب لوگ اس شربت سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب لوگ عالم کی تجویز پر پسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ بادشاہ اپنے ہی چال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عالم کی ذہانت اور چالاکی سے بچنا ناممکن ہے، اور بجھے ہوئے دل سے کہنے لگا، میں آج اس دعوت میں سب لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان عالم کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہوں۔ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد عالم کی شادی شہزادی سے ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ یوں عالم نے اپنی ذہانت سے ایک ملک کی بادشاہت حاصل کر لی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔